اگر آپ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو ہر مہینے ایک نئی امید کے ساتھ انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور پھر ہر بار وہی خاموش آنسو، وہی خالی پن فیس کر رہی ہوتی ہیں اور یہ جملے سن رہی ہوتی ہیں کہ ابھی تک خوشخبری نہیں آئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کب خوشخبری سنا رہی ہو، اور آپ اس کے جواب میں صرف مسکرا دیتی ہیں اور اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہیں؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی سچی کہانیاں شیئر کرتی ہوں جو میری بہنیں کئی سال تک بہت ساری کوششیں کر کر ناکام ہو چکی ہوتی ہیں، کبھی سسرال کی پریشانیوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اپنی زندگی کی معاملات میں بہت زیادہ پریشانیوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں بہت زیادہ تکلیفیں پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی اولاد کا نہ ہونا اسے ایک ایسی احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ساری بیماریوں کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے جب آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ عمل کرتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں نا، تو ان کے رزلٹ سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو پھر کوئی بھی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں رہتی۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ یہ امید ہوتی ہیں، یہ یقین ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی دعا کے ذریعے، اپنے وظائف کے ذریعے، اپنی صحیح رہنمائی کے ذریعے ناممکن کو آپ لوگ ممکن بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی تھک چکی ہیں اور آپ نے بھی سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے نا، ہر عورت کو فیس کرنی اور آپ کا دل کہتا ہے کہ کوئی کس سچی طریقے رہنمائی سے مل جائے ان تاکہ تکلیفوں کو، زندگی کی یہ پریشانیوں کو مشکلات، دور کرنا ہے، پریشانیاں کس جلد سے طریقے جلد سے حل ہو اپنے جائیں، معاملات کو تو آپ اپنے صحیح آپ کو اکیلا رائٹ نہ ڈائریکشن سمجھیں۔ میں لے کر آنا ہے، میں روز اور ایسی کس بہنوں کی طریقے مدد سے کر رہی اس ہوں جو مشکل بہت دور کو ساری ختم مشکلات سے کرنا ہے۔ گزر رہی ہوتی ہیں، تھک وہ چکی سب کی ہوتی سب ہیں، چیزیں میں آپ ہار لوگوں کے چکی ساتھ شیئر ہوتی ہیں، کرتی رہتی ہوں۔ بہت ساری اگر چیزیں آپ ٹرائی بھی کر اپنی چکی ہوتی ہیں، کنسلٹیشن بک کروانا چاہتی ہیں تو لیکن اپنی نا زندگی کی امیدی کی دلدل میں دھنس چکی ہوتی ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا راستہ۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے نا، اپنی تکلیف، پریشانی اپنے رب کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو یقین مانے چھوٹی سے چھوٹی ریمیڈیز بھی بہت بڑا فائدہ دے جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں آسانی کا سفر شروع کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنی کنسلٹیشن بک کروا سکتی ہیں روحانی ڈائریز انسٹاگرام پہ، جہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی تکلیفیں، پریشانیوں کو ڈسکس کرتی ہوں اور آپ کو بہترین رہنمائی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت ساری میری بہنیں جو رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ عمل کرتی ہیں، اپنی زندگی میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو بہت جلد آسانی کے ساتھ دور کر پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ نا اس کا علاج رکھا ہے، بس صحیح راستہ اور سچا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہیں نا تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں اور اپنی دعا کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز، ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتی ہیں نا تو ضرور کیجیے گا۔ ہماری زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی، ہم نے زندگی کو خود آسان بنانا ہے۔ کوشش کے ساتھ، دعا کے ساتھ اپنی زندگی میں آسانیوں کو ایڈ کرتے ہوئے، دوسروں کو آسانیاں دیتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی ہم نے پرسکون بنانا ہے۔ جب انسان بہت ساری کوششیں کر کر کے تھک جاتا ہے نا تو وہ نا امیدی میں چلا جاتا ہے، اور نا امیدی شیطان کا وہ ہتھیار ہے جو انسان کو گمراہی میں دھکیل دیتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، ہر طرح کی کوشش کر چکا ہوتا ہے اور نا امیدی میں پھنس جاتا ہے نا، تو پھر ایک ہی راستہ ہے جو انسان کو اس مشکل سے آسانی کی طرف لے کر آتا ہے، اور وہ ہے اللہ پاک سے جڑنے کا راستہ۔ اکثر میری بہنیں جب اپنی زندگی میں تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، جو تسبیحات آپ کو بتائی جاتی ہیں، جو قرآن پاک کی سورہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، ان کو ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کرتی ہیں نا، تو وہ مشکل حالات، وہ مشکل واقعات، وہ مشکل چیزیں جو اتنے عرصے سے وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں، کئی سال تک اپنے ٹریٹمنٹ بھی کروا چکی ہوتی ہیں، اپنی مشکلات، پریشانیوں کو حل نہیں کر پا رہی ہوتی، لیکن جب سچے دل کے ساتھ ان چیزوں پہ عمل کرتی ہے نا تو وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھتی ہیں جہاں سے انہیں یقین بھی نہیں ہوتا۔ بہت سی میری بہنیں جو نا امید ہو چکی ہوتی ہیں، ہر طرف سے علاج کروا چکی ہوتی ہیں، تھک چکی ہوتی ہیں، نا امید ہو چکی ہوتی ہیں، اور جب سچے دل کے ساتھ دعا کرتی ہیں، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں ہیں،
یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بنانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تو دعا ہی وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب انسان اس کو سچے اور پکے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں ایڈ رکھتا ہے نا، تو زندگی میں آسانیوں کو بھی جلد سے جلد پا لیتا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں جب پریشان ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتی ہیں، بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کروا کے ان کے آخری الفاظ کو سن کے ہار چکی ہوتی ہیں۔ نا امیدی کے وہ الفاظ جب میری بہنیں مجھے بتا رہی ہوتی ہیں نا کہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہے کہ اب آپ کو علاج کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ میری وہ بہنیں جو بہت کم ایج میں AMH کا شکار ہو رہی ہیں آج کل۔ ہوتا یوں ہے کہ جب انسان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے، کیونکہ آج کل علاج نہیں رہا، آج کل علاج ایک بزنس بن گیا ہے۔ خواتین بہت سارے علاج کروانے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں جو صرف اور صرف انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ ایسی میڈیسن استعمال کرواتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسٹرا اوویلیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو نارمل ڈاکٹر ہیں، یہ بہت اچھے ڈاکٹرز بھی آپ لوگوں کو پہلے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جو انجیکشن ہم آپ کو لگانے جا رہے ہیں یا جو ہم آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں، یہ آپ کا ایک ایگ میچور نہیں کریں گی، بلکہ اس کے ساتھ آپ کے کئی ایگ میچور ہو سکتے ہیں۔ اور یہی زیادہ ایگ کا میچور ہو جانا آپ کو کبھی کبھی مشکل کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جب کافی عرصے تک آپ لوگ علاج کرواتی رہتی ہیں، میڈیسن کھاتی رہتی ہیں، ٹریٹمنٹ کرواتی رہتی ہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، اور پھر جا کے آپ کو اچانک سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا AMH کافی لو ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ میری بہنیں بہت کم ایج میں، 25 سال کی عمر میں، 26 سال کی عمر میں، شادی کے 5 سال بعد، شادی کے 6 سال بعد یہی شکایت بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کا AMH کافی لو ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو یہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ IVF کے لیے بھی ٹرائی کرتی ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کے پاس 0 چانس ہوگا۔ آپ نیچرلی طور پہ بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل چیزوں کا سہارا لیں گی، کیونکہ انسان جب پیورٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو بہت سارے ایگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ انفیکٹ جب خواتین اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہیں نا، تبھی اللہ تعالیٰ انسان کی اووریز میں، اگر وہ جینڈر فیمیل ہے تو اس کی اووری میں وہ ایگ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو بہت سارے ایگز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آلریڈی خواتین کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اگلی زندگی کو خوبصورت طریقے سے جیتی ہیں۔ ہارمونز کا بننا، اس کے ساتھ ساتھ ایگ کا میچور ہونا، نئی زندگی کا دنیا میں آنا، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ جب خاتون، خاص طور پہ لڑکی جب پیوبرٹی میں پہنچتی ہے تو 1 بائی 1 کر کے ہر مہینے ایک ایگ اس کا ریلیز ہوتا ہے۔ اگر وہ فرٹیلائز ہو جائے تو نیا بیبی دنیا میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ فرٹیلائز نہ ہو تو وہ تھرو وجائنا آپ کے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ جب یہ نیچرل پروسیجر نیچرلی طور پہ چلتا ہے تو کوئی مشکل پریشانی نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کو آرٹیفیشلی طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ میری وہ بہنیں جو شادی کے بعد کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، علاج کرواتی ہیں، اور علاج کروانے کے باوجود بھی کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، پھر ظاہری بات ہے انسان کوشش تو کرتا ہے نا، اور انسان ایک کے بعد دوسرا ڈاکٹر، دوسرے کے بعد تیسرا ڈاکٹر، یا بہت سارے ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، اور پھر یہی مسئلہ کبھی کبھار فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر کنسیو ہو جائے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کنسیو نہ ہو تو پھر اسی مسئلے کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار AMH لو ہو جاتا ہے کم ایج میں۔ کبھی کبھی بہت سارے ایسے علاج اور ٹریٹمنٹ انسان لے رہا ہوتا ہے لیکن کنسیو نہیں کر پا رہا ہوتا، تو کہاں پہ کمی آ رہی ہوتی ہے؟ کمی آ رہی ہوتی ہے روحانیت میں۔ روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے انسان دعا کرتا ہے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو لے کے جاتی ہے، وہاں سے دروازے کھولتی ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جو وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں وہ دل کو سکون بھی دیتے ہیں اور روح کو طاقت بھی دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا، وہ کبھی بھی تنہا نہیں رہتا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے نا، تو وہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتا ہے۔ دعا تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب دعا اسے جوڑ دیتی ہے۔ وظائف صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، یقین کے ساتھ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والا شخص کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر انکار کبھی نہیں ہوتا۔
جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے نا کہ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے، تو پھر آنسوؤں میں جو لوگ دعا کرتے ہیں نا آنسوؤں کے ساتھ، وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتے۔ وہ انسان کو وہاں سے آسانیاں عطا کروا سکتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہر اس دل کو جانتا ہے جو خاموشی سے بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہی وظائف انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ وظائف انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا تو دنیا کی ہر مشکل آسان لگنے لگ جاتی ہے۔ دعا صبر سکھاتی ہے، دعا صبر کے ساتھ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وظائف دل کی بے چینی کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا آ جاتا ہے انسان کو، اور سب سے بڑی طاقت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور دعا تو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے نا وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ دعا تو وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی کر دیتی ہے۔ جو لوگ وظائف کرتے ہیں نا، یہی وظائف انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے سن رہے ہوتے ہیں۔ دعا میں مانگی گئی ہر چیز کسی نہ کسی شکل میں ملتی ضرور ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں اور بہترین وقت پہ اللہ پاک ہمیں عطا کرتے ہیں۔ وظائف کے ساتھ صبر ہو تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے نا تو دعا انسان کو نا امیدی سے نکال دیتی ہے۔ جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ دعا زندگی کو بدل سکتی ہے اگر یقین سچا ہو تو۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس مانگنے والا سچا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں نا تو اپنی زندگی میں وظائف اور دعا کو سچے طریقے سے ایڈ تو کر کے دیکھیں۔ آپ کو وہاں سے آسانیاں مل جائیں گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ان چیزوں کو پانے کے لیے کوئی سالوں سال آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ایک لمحہ جو آپ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا تو پھر زندگی میں آسانیوں کو پا لیتے ہیں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اپنی تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو نا امید نہیں لٹاتے۔ اللہ پاک وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جو وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ درود ابراہیم اور استغفر اللہ دو ایسے عمل ہیں جن کو کرنے سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیوں کے بے تحاشا راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ وہاں سے آسانیاں آنے لگ جاتی ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت ساری بہنیں ماشاءاللہ سے جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں، تو کئی سالوں کا بانجھ پن آسانی میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ سے بننا ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو چیزیں آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آنا پڑتا ہے، ان چیزوں سے مستفید ہونا پڑتا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہیں۔ جب خواتین کافی عرصے تک علاج کروا رہی ہوتی ہیں نا تو وہ ایک کامن چیز ہر خاتون میں پائی جا رہی ہوتی ہے، سٹریس۔ کبھی کبھی یہ انزائٹی، کبھی کبھی ڈپریشن، اور جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی دعا نہیں کرتی، کبھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر وہ اپنی زندگی میں ایڈ رکھے تو بہت جلدی سے ان کو آسانی مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب میری بہنیں وظائف کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، جو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں نا، یہ صرف چیزیں نہیں ہوتی، الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ وظائف اور دعا سے جسم اور ذہن کے اوپر بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اس کا دماغ سٹریس ہارمون کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور جب آپ بار بار وظائف کرتے ہیں نا، وظائف کی تکرار یعنی کہ ریپیٹیشن دماغ کو ایک سکون سا اور ایک کام ریدم آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہیں، جس سے انزائٹی اور بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا مائنڈ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، وہ لونلینس آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ دعا انسان کے اندر جو امید ہے اس کو بڑھا دیتی ہے۔ جب آپ سچے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی امید کو بڑھاتی ہے، اور جب آپ امید کو بڑھا لیتے ہیں نا تو دماغ کو پازیٹیو سگنل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان یقین کے ساتھ وظائف کرتا ہے تو اس کا مائنڈ، خاص طور پہ جو اس کا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے، وہ یقین کو قبول کر لیتا ہے کہ اب میری دعا بھی قبول ہوگی اور اب میری زندگی میں آسانی بھی آئے گی۔
اور جو میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفار شیئر کرتی ہوں، خاص طور پہ جو آیت آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، جو الفاظ آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو آپ کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، آپ کی نیچر کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار میری بہت ساری بہنیں بہت ساری مصروفیات میں گھری ہوتی ہیں، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، سسرال والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ اور جب میری بہنیں استغفر اللہ اور ذکر کو سچے دل کے ساتھ کرنا شروع کر دیتی ہے نا، تو باڈی بھی ریلیکس ہوتی ہے، مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا ہے، اور انسان کی اوور آل جو ٹوٹل میکنزم ہے یہ سب کے سب ریلیکس موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ دعا کے دوران جب آنسو نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انسان کے ایموشن جو ہوتے ہیں ان کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں۔ جب انسان کے اندر ہی چیزیں دب جاتی ہیں نا، تو انسان سٹریس میں جاتا ہے، اور جب سٹریس بڑھ جاتا ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کو کم کرنے میں یہی آنسو ہیں جو آپ دعا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کو سکون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وظائف پہ فوکس کرتے ہیں نا اور ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں، ان کا دماغ ان کو رائٹ انڈرسٹینڈنگ میں لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اوور تھنکنگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کے پورے پروسیس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا، تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، آپ ڈاؤٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اوور تھنکنگ سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی اوور تھنکنگ آپ پازیٹیو وے میں لے آئے نا، پازیٹیو ڈائریکشن میں لے آئیں، تو یہ آپ کو وہاں سے آسانی مل جاتی ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن جب انسان وظائف کرتا ہے، دعا کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے نا، تو یہ آپ کے مائنڈ کی تھیراپی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی آپ کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کر آتی ہے۔ اسی وجہ سے میری بہنیں وہ جو اتنے عرصے سے کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی، لیکن جب میرے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، جو وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، جو ریمیڈیز آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، وہ آپ کے مائنڈ کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کر آتی ہیں، آپ پازیٹیو ہو جاتی ہیں، باڈی آپ کی ریلیکس کرتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ میں عام کچن کی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، یہ آپ کو وہ بڑے فائدے دے جاتی ہیں جو کبھی بھی آپ نے اچیو نہیں کیے ہوتے۔ میری بہت ساری بہنیں اپنی رپورٹس بھی دکھا رہی ہوتی ہیں، بہت سارے علاج کروا چکی ہوتی ہیں، آئی وی ایف، آئی یو آئی، ڈفرینٹ قسم کے جو ڈاکٹری ٹریٹمنٹ ہیں وہ کروا چکی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کنسیو نہیں کرتی۔ لیکن جب ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتی ہیں، اپنی پاور کو انہینس کرتی ہیں، جو وظائف ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں پڑھنا شروع کرتی ہیں، جو ریمیڈیز چھوٹی چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، وہ پھر بڑی بن کے آپ کو فائدہ دے دیتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں وہ طاقت ہے جو کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا، تو یہ چھوٹی سے چھوٹی ریمیڈیز بھی آپ کو بہت سارا فائدہ دے جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری وہ بہنیں جو بہت زیادہ سٹریس کا شکار رہتی ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں، بہت زیادہ انزائٹی کا شکار رہتی ہیں، جب اپنی زندگی کو رائٹ ڈائریکشن دیتی ہیں، یعنی کہ جو دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، وہ آپ کو طاقت دینے کے لیے بتائے جاتے ہیں، جن پہ آپ عمل کرتی ہیں، اپنی زندگی میں شامل رکھتی ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ کا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے وہ آپ کو ایک نئی روشنی عطا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنا سیکھ جاتا ہے نا، تو پھر کوئی بھی طاقت اس کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ اپنا سچا پکا دوست مان لیتا ہے نا، اپنے دل کے حالات اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہے نا، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس ہی ساری طاقتیں موجود ہیں، وہی میری پریشانیوں کو، میری تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، وہی مجھے آسانیاں دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو آسانیاں دیتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ پاک انسان کو تہجد میں بلا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، تو ہم اس بات کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی گہرائی کو سمجھ لیتے ہیں، اس میں موجود راز کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو وہ کامیابیاں پا جاتے ہیں۔ آج کی جو میں سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ بھی میری ایک ایسی بہن کی ہے جو کئی سالوں تک پریشانیوں میں رہیں، تکلیفوں کو فیس کرتی رہیں، بہت ساری تکلیفیں پریشانیاں فیس کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ظلم بھی برداشت کرتی رہیں۔ ان کی شادی ہوئی، شادی کے 1 سال کے بعد ماشاءاللہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا تھا، لیکن ڈیورنگ آپریشن کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ خالی گود رہ گئی تھیں۔
6 साल तक ये ट्राई कर रही थी, बहुत सारे इन्होंने इलाज भी करवा लिए, बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए और उसके बावजूद भी ये कंसीव नहीं कर पाईं। वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार थीं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में थीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। इनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते थे, वहाँ से स्पेशल इनके लिए आते थे। जब ये ट्रीटमेंट लेती थीं, डॉक्टर से इलाज करवाती थीं क्योंकि नेचुरली कंसीव इनको नहीं हो रहा था। इन्होंने काफ़ी अरसे तक इलाज करवाए, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए। डॉक्टर ने इनको यही कहा था कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहें, जिसकी वजह से इनके ससुराल में कुछ मसले मसाइल होने लग गए थे। इनके हस्बैंड कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि घर के हालात, घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी जिनको पूरा करने के लिए वो अभी अपनी बीवी को अपने साथ आउट ऑफ कंट्री नहीं लेके जा सकते थे। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, तकलीफ़ों में थीं, काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हस्बैंड इनको वहाँ नहीं बुला रहे थे। इनकी सास जो थीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव ख़ातून थीं, जो कि खुद तो डिप्रेसिव थीं, उसके साथ-साथ इनको भी बहुत सारी टेंशन दिया करती थीं। ये कहती हैं कि आपी मैं हर रात उठ के तहज्जुद में दुआ किया करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, लेकिन आपी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और कहती हैं यही बातें मेरी सास को बुरी लगती थी। मैं अपने हस्बैंड को जब अपनी सारी चीज़ें बताती थी, अपने हस्बैंड के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती थी, तो मेरी सास बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट किया करती थी। और कहती थी हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था, ये लोग तो सारा-सारा दिन अपने हस्बैंड के साथ ही टाइम गुज़ारती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी इंसान की ज़िंदगी ये अपने हस्बैंड के साथ ही होती है और इंसान ने अपनी ज़िंदगी को अपने हस्बैंड के साथ ही लेके चलना होता है। लेकिन मेरी सास का सख्त रवैया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देता था। मैं इनकी खिदमत करती थी, इनके घर के सारे काम करती थी, इनकी हर चीज़ का ख़्याल करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बहुत बुरी ख़ातून थी। कहती हैं मेरी देवरानी जो कि साइड पे रहती थीं अपने हस्बैंड के साथ क्योंकि वो जॉब करती थीं, उनके हस्बैंड भी जॉब करते थे इसलिए उन्होंने सेपरेट अपना घर लिया हुआ था जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे थे, वो मेरी सास को बहुत अच्छी लगती थीं। लेकिन मैं अपनी सास की खिदमत भी कर रही थी, इनके साथ भी रह रही थी, इनकी बेटियों का भी ख़्याल करती थी, आए गए मेहमानों को भी देखती थी, हर तरह से मैं इनके साथ कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन मैं बहुत बुरी थी। कहती हैं ये इनका अपने हस्बैंड के साथ मेरा बात करना बहुत ज़्यादा इनको इरिटेट करता था। ये यही चाहती थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं की खिदमत करूँ, इन्हीं के साथ बात करूँ और अपने हस्बैंड के साथ मैं अपना कोई भी रिलेशन आगे ना बढ़ाऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझे अपने हस्बैंड को बतानी ज़रूरी होती थी और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती थी जब मेरी सास मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा डाँटा करती थी। मैं अक्सर और बेशतर अपनी सास से यही कहती थी कि मैं अपने दिल के हालात किसको सुनाऊँ, दीवारों को सुनाने के लिए नहीं हूँ, मेरा मेरे ख़ामंद के साथ रिश्ता है, मैं उसको नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी? मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा ताने देती थी, परेशानी में डालती थी, घर के सारे काम मैं करती थी, आगे को भी मैं देखती थी, हर तरह से हर चीज़ को लेके जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। कभी मुझ पे कुछ इल्ज़ाम लगाती थी, कभी मुझे कुछ बुरा-भला कहती थी और कभी कुछ और उसके पीछे जब मुझे वजह पता चली, तो वो यही वजह थी कि ये अपनी भतीजी के साथ इनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन ये मुझे पसंद करते थे और मेरी शादी होके मैं इस घर में आई थी, जिसकी वजह से मैं 6 साल से ये सारी कुर्बानियाँ देती जा रही थी। बहुत सारे इलाज करवा लिए, सारी चीज़ें कर लीं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मायूस हो चुकी थी, दिल टूट चुका था, दुआ करनी भी छोड़ दी थी, नमाज़ पढ़नी भी छोड़ दी थी और बस सारा दिन घर के काम-काजों में ही मेरा टाइम गुज़र जाया करता था। लेकिन एक अंदर ममता मौजूद थी जो चाहती थी कि अल्लाह पाक मुझे भी औलाद अता करे, अल्लाह ताला मेरे बांझपन को भी ख़त्म करे, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता कर दे। फर्स्ट टाइम मैंने कंसीव किया था, मैं वो सारी चीज़ें जानती थी आप भी। जब मेरे बच्चे की पहली धड़कन मुझे फ़ील हुई थी, तो वो कहती हैं कि वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ले जाती थीं। लेकिन मैं किसके साथ ये बातें करती, अपने हस्बैंड के साथ जब भी कॉल करती थी, मेरी सास को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और अब इस कदर मेरी सास ने मुझे इरिटेट करना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी। मैं अक्सर और बेशतर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखा करती थी कि कहीं न कहीं से मुझे भी आसानी का कोई रास्ता मिल जाए। जब मैंने आपकी वीडियो देखी, आपसे अपनी सारी स्टोरी शेयर की, तो आपने मुझे कुछ तसबीहात दी थी और एक छोटी-सी रेमेडी बताई थी, जिस पे मैंने रेगुलर बेसिस पे अमल करना था। आप ही मैंने तसबीहात जब से करनी शुरू की थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून आ गया था। मेरी सास की बदतमीज़ियाँ, मेरी सास का मुझे बुरा कहना, मेरे साथ बुरा रवैया रखना, कहती हैं कि मुझे अब एक स्ट्रेंथ मिल रही थी, अपनी बात कहना आ गया था। मैं अपनी सास को अच्छे तरीके से वो बात समझा सकती थी, जो मुझे अभी तक तकलीफ़ों और परेशानियों का बाइस बन रही थी। मैं अपनी बात अपनी सास से नहीं कहती थी, जिसकी वजह से वो मुझी को हर चीज़ पे ब्लेम करती थी और हर चीज़ पे मेरा ही कसूर निकाल दिया करती थी। अपनी बेटियों के आते हुए तो ये ऐसा रवैया चेंज करती थी कि जैसे मैं इनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ।
اور اپنے بیٹے کو اپنے مرے ہوئے شوہر کے بارے میں باتیں کر کے، یعنی کہ ان کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی، ان کے سکونوں کو یاد کر کے اپنے بیٹے کو بہت سارا ایموشنل کر دیا کرتی تھی۔ ان کے دوسرے بیٹے بھی تھے، لیکن وہ اپنی زندگی الگ سیپریٹ رہ کے اچھے طریقے سے گزار رہے تھے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھرو آؤٹ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ ان کی ساری خدمت بھی کر رہے تھے، ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے اور ان کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو میں نہیں پسند تھی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کی پسند کی شادی تھی۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، میرا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، احساس کرتے تھے، مجھے ہر طرح سے اکوموڈیٹ کر رہے تھے، میری ہر چیز کا خیال کرتے تھے، اور وہ مجھ سے ایک ہی چیز مانگتے تھے کہ میں ان کی والدہ کی خدمت کروں۔ میں ہر طرح سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میرا اپنے میکے میں جانا تو میری ساس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری برداشت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ پہ بہت سارے الزامات لگاتی تھیں۔ لیکن میرے ہسبینڈ ان کی باتوں میں نہیں آتے تھے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ میرا ساتھ دیتے تھے، وہ میرا خیال کرتے تھے۔ یہ باتیں میری ساس کو بری لگتی تھیں۔ ایک دن میری ساس نے میرے گھر سے جانے پہ بہت زیادہ ہنگامہ کر دیا، میرے ہسبینڈ کو کال کر دی اور مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں کسی اور کے ساتھ انوالو ہوں، اور اسی بات کو انہوں نے ایشو بنا کے میرے ہسبینڈ کے دل میں بھی نفرت ڈالنے کی کوشش کی۔ میرے ہسبینڈ بھی ڈاؤٹ میں آ گئے، میرے ہسبینڈ مجھے کال نہیں کرتے تھے، کافی دن ہو گئے تھے، اور میں اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے تھک گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپی، میرے ہسبینڈ مجھے کال نہیں کر رہے، تو آپ نے مجھے تسبیحات دی تھی، میں نے ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کی۔ میرے حالات آپی اس قدر برے ہو چکے تھے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، بس یہی چاہتی تھی کہ اللہ پاک آپ ان حالات کو ختم کر دے۔ میں اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی، میں کسی کے ساتھ انوالو نہیں تھی۔ میری ساس مجھ پہ الزام لگا رہی تھی، میرے ہسبینڈ کا مجھے کال نہ کرنا مجھے تکلیف میں ڈال رہا تھا۔ آپی میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی، میرے ہسبینڈ پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد آپی میرے ہسبینڈ میرے ساتھ، ان کا رویہ، میرے ساتھ ان کی بات چیت، ہر چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ نے 6 مہینے کی چھٹیاں لی تھی، 6 مہینے تک ریگولر بیسس پہ آپی وہ یہاں پہ رہے، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ میری ساس کا نیگیٹو رویہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری ساس میرے ساتھ بہت ظلم کرتی تھی، اور میرے ہسبینڈ کو بھی یہ باتیں بری لگتی تھیں۔ آپی میرے ہسبینڈ کو واپس جانا تھا، میرے ہسبینڈ کو اب کافی دن ہو گئے تھے یہاں پہ رہتے ہوئے، 6 مہینے تک ریگولر بیسس پہ ابھی میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن رہا، اور میرے ہسبینڈ نے میرا بہت سارا ساتھ دیا، خیال کیا، اور ہر طرح سے جو چیزیں آپ نے ہمیں شیئر کی تھیں، ہم نے اس پہ عمل کیا، اور اللہ پاک سے یہی امید تھی کہ اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کریں گے۔ ابھی میرے ہسبینڈ نے واپس جانا تھا، میری ساس کا وہی عجیب سا رویہ مجھے تکلیف میں ڈال رہا تھا، میں بہت زیادہ مایوس تھی، بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، کچھ بھی حالات ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ یہ بدل جائیں گے، بہت ساری تکلیف میں تھی۔ میرے ہسبینڈ کے جانے کے بعد ابھی 7 دن گزرے تھے کہ میری ساس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، انفیکٹ انہوں نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور مجھے میرے والدین کے گھر جانے کا کہہ دیا، اور دوبارہ نہ آنے کے لیے مجھے بہت زیادہ طعنے دیے، بہت ساری باتیں سنائیں، اور بہت زیادہ کہتی ہیں کہ جو ان کا غصہ تھا وہ انہوں نے مجھ پہ اتار دیا۔ ابھی انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے ساری سچویشن بتائی۔ میرے ہسبینڈ نے جب میری چیز اور میری کنڈیشن کو دیکھا، کیونکہ وہ آلریڈی اپنی ماں کا سخت رویہ میرے ساتھ دیکھ چکے تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، بہت ساری میری طرف سے فکر کر رہے تھے۔ ابھی میری ساس مجھے کہتی تھیں کہ میں تمہیں طلاق دلوا کے رہوں گی، میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، پریشان تھی، دعا کر رہی تھی۔ اللہ پاک ہے نا آسانیاں عطا کرنے والے۔ ابھی میں نے جب اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ اس طرح میری ساس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اور پورے محلے والوں کے سامنے مجھ پہ الزامات لگا کے گھر سے نکال دیا ہے، میرے ہسبینڈ نے مجھے یہی کہا کہ تم اپنے والدین کے گھر رہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 مہینے یہاں پہ اپنا کام کر لوں، اس کے بعد میں پاکستان آتا ہوں۔ ابھی میں بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، لیکن ابھی میری طبیعت بہت ساری خراب ہونے لگی، میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، پریشان تھی۔ میں جب صبح اٹھی تو ابھی مجھے وامٹ آنے لگ گئی۔ میں نے اپنے ابو سے بات کی، کیونکہ ابھی میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، میرے 2 چھوٹے بھائی تھے جو کہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہے تھے، اور والد صاحب تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں آج ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اپنا چیک اپ کروا کے آؤں گی۔ میرے والد صاحب نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ میں جب ابھی اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ میں کنسیو کر چکی ہوں۔ آپ ہی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی عطا کر کے مجھے بہت زیادہ سکون عطا کیا، مجھے مشکل نہیں لگ رہی تھی، میں اپنے والد صاحب کے گھر میں اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکتی تھی، مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں تھی۔ میں نے یہ خبر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کی، جب میرے ہسبینڈ کو یہ چیز معلوم ہوئی، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تم اپنا خیال رکھو، اپنا پراپر وے میں جا کے خیال رکھنا، جو چیزیں تمہیں بتائی جاتی ہیں ان پہ عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद करे। आप ही मैंने 6 साल तक अपनी सास की खिदमत की, लेकिन मेरी सास ने मुझे ये सिला दिया कि मुझे अपने घर से निकाल दिया। वो बहुत ज़्यादा मगरूर थीं, उनके पास एक अच्छा घर था, अच्छा लाइफ़स्टाइल था। वो चाहती थीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे नौकरानी के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन मुझसे इतना नफ़रत करना कि मुझे उन्होंने अपने घर से ही निकाल दिया। शायद उनका घर से निकालना ही मेरे लिए बाइस रहमत साबित हुआ। आप ही आपने जो रहनुमाई मेरी की, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे आसानियाँ अता की, अल्लाह पाक ने मुझे खुशी अता की। आप ही मेरे हस्बैंड ने 3 महीने के बाद पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके मेरा ख़्याल रखा, मेरा साथ दिया और एक घर रेंट पे ले लिया था, जहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और अल्लाह ताला ने आप ही मुझे एक प्यारा-सा बेटा अता किया। आप ही मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपको बहुत सारी आसानियाँ अता करें। आपने मुझे आसानियाँ अता करवाई, अल्लाह ताला के साथ जोड़ा और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे अमल करने की तलकीन की। आप ही आपकी रहनुमाई ने मुझे बहुत सारी आसानियाँ दी। मेरे रास्ते अल्लाह ताला ने आसान किए और आज मैं एक खुशगवार ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ गुज़ार रही हूँ। मुझे अपनी सास के वो ज़ुल्म याद आते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया कर दिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी खिदमत करने में, लेकिन इनको मेरी कदर नहीं थी। ये चाहती थीं कि मैं इनसे दूर हो जाऊँ। आज अल्लाह ताला ने मुझे इनसे दूर कर दिया है और अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि एक पुरसकून ज़िंदगी जी रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी को खुद मैनेज कर रही हूँ। आप ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने आसानी वाली ज़िंदगी अता की और अल्लाह पाक ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद नसीब की। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ पे अपना करम बनाए रखे और अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड के दिल में मेरी मोहब्बत को हमेशा ज़िंदा रखे। आप ही मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और आप ही आपकी रहनुमाई से मुझे अल्लाह पाक ने सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने की तौफ़ीक अता की। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप ही आपको खुश रखे, आपको आसानियाँ दे और अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किलात को बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच मेरी सिस्टर। अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला अपना करम सब पे हमेशा बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।